کہ سال کا اختتام ہو، یہ دسمبر گزرنے کے بعد جب پھر جنوری شروع ہونے والا ہو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس ہیپی نیو ایئر کے نام پہ 31 دسمبر کی رات کو شرابیں پی کر اللہ کی نافرمانی میں گزارا جائے۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس رات کو میوزک چلا کر، ڈانس یا گانے باجے کے ذریعے اس رب کو ناراض کر کے اس سال کی آخری رات کو رخصت کیا جائے۔ اس سال کی آخری رات کو یوں گزارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں بلکہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ رب فرماتا ہے کہ یہ وقت کا تعین تو اس لیے کیا، دن رات سال مہینے تو اس لیے بنائے ہیں کہ اس کے شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو، آنے والے سال کا استقبال کیسے کرنا چاہیے کہ پچھلے سال کے لیے بندہ غور و فکر کرے، اس آخری رات کو سال کی اپنے پورے سال کا حساب کتاب کرے، جیسے اپنی دکانداری کا، اپنے بزنس کا یہ حساب کیا جاتا ہے۔ ہر روز کوئی حساب کرتا ہے دکاندار، کوئی ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد اپنی فیکٹری کا، اپنے بزنس کا حساب کرتا ہے۔ یہ سال کا جب اختتام ہو رہا ہو، اس وقت ہر کوئی یہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں بیٹھ جائے، اپنی گردن کو جھکا دے، آنکھوں کو بند کر لے اور 1 جنوری 2023 اس کا دن اپنے ذہن میں رکھے۔ یہ 31 دسمبر 2023 تک کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات کے بارے میں سوچنا شروع کرے کہ کتنے دنوں میں نے پوری نمازیں ادا کی ہیں، کتنے دن اس سال کے ایسے گزرے جس میں میری نمازیں قضا ہو گئی، اس سال میں کتنے دن میرے ایسے گزرے جس میں نے جھوٹ بولا ہے، اس سال میں کتنے دن ایسے گزرے جس میں کسی مسلمان کی میں نے دل آزاری کی ہے، اس سال میں کتنی راتیں ایسی گزری جن راتوں میں نے گناہ کیے ہیں، اس سال کے وہ کون سے لمحات ہیں جو میں نے یہ سال عطا فرمانے والے کی فرما برداری میں گزارے، اور کتنی ایسی گھڑیاں ہیں جو اس سال کو پیدا فرمانے والے کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ یوں پورا حساب کتاب کر کے اس مالک سے معافی مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، کریا ازاری کرتے ہوئے، اللہ اس سال میں سستی ہو گئی، نمازوں میں بھی سستی رہی، اے اللہ والدین کی نافرمانی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہوتے رہے، آنکھوں سے وہ دیکھتے رہے جو دیکھنے سے تو نے منع کیا تھا، کانوں سے وہ سنتے رہے جس کو سننے سے تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اللہ غیبت و چغلیاں بھی ہوتی رہی، مسلمانوں کی دل آزاریاں بھی ہوتی رہی، میوزک بھی سنتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، اللہ طرح طرح کے گناہ کر کے یہ سال گزر گیا، غفلت میں گزرا۔ مولا آج احساس ہو گیا ہے زندگی کا 1 سال اور کم ہونے لگا ہے، اے اللہ پتہ نہیں 1 سال یہ جو کم ہوا ہے مزید 1 سال کی مجھے مہلت اس دنیا میں ملے گی یا نہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے اور اس آنے والے سال میں مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر زندگی بسر کر سکوں۔ اس ہیپی نیو ایئر کے نائٹ کو، اس رات کو اس طریقے سے گزارا جائے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے مسلمانوں سے۔ لیکن افسوس کہ دوسرے یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کتنے ایسے افراد جو آئے سال ہر سال اس ہیپی نیو ایئر کے نام پہ اس رات کو گناہوں میں گزارنے کو گویا کہ ایک فیشن سمجھتے ہیں یا اسے ایک ترقی کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہم نئے سال کا شاید کوئی استقبال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نئے سال کا استقبال نہیں
بلکہ جو ایک سال گزرا اس سال کو مزید اپنے لیے تباہی کا سبب بنا کر رخصت کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہمیں مختلف قسم کے سبق دیے ہیں اسی موضوع پہ کہ ہم اپنے وقت کو کیسے گزاریں، اپنے دن اور مہینے یہ کس طریقے سے گزاریں، اور آخرت کی فکر یہ کتنی کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز کیسا ہوتا تھا، حضور ان کی تربیت اس معاملے میں کیسے فرمایا کرتے تھے کہ گزرنے والا سال اس کو رخصت کیسے کیا جاتا ہے، آنے والا دن اور مہینہ اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے، یہ آئیے احادیث کی روشنی میں سیکھیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دو مرد حضرات یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضور کے لبہائے مبارکہ سے جو رحمت کے پھول جھڑے انہوں نے اپنے دل میں سمو لیے۔ اللہ کی رحمت کا وقت تھا، دل پھر گئے، یہ دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں اپنے نام شامل کروا لیے۔ جب دونوں مسلمان ہو گئے صحابیت کا شرف بھی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک صحابی یہ دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت و ریاضت کیا کرتے اور عبادت کی طرف ان کی رغبت زیادہ تھی۔ دوسرے جو ہیں یہ ان کی نسبت عبادت فرض ادا کرتے لیکن نفلی عبادت جو ہے وہ دوسرے صحابی کی نسبت کم کیا کرتے۔ اب یہ جو زیادہ عبادت کرنے والے صحابی تھے یہ ایک بار ان کی زندگی میں غزوے کا موقع آیا۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ مسلمان جانثار صحابہ سرکار کے حکم پر چوک در چوک میدان جنگ کی طرف چلنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو زیادہ عبادت گزار صحابی تھے اس غزوے میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے لڑتے آخرکار خود بھی جام شہادت نوش فرما گئے، شہید ہو گئے اس میدان میں۔ ان کے بعد کچھ عرصہ گزرا، کوئی تقریباً 1 سال کے بعد وہ جو دوسرے صحابی جو ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے لیکن عبادت کے لحاظ سے نفلی عبادت میں یہ ان شہید ہونے والوں سے کچھ کم عبادت کیا کرتے تھے۔ 1 سال تقریباً گزرا، اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اب دونوں کا جب انتقال ہو گیا تو ایک تیسرے صحابی حضرت طلحہ بن عبید انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آخرت کا منظر ہے اور جنت کا سما ہے۔ اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک شخص اس جنت کے دروازے سے باہر آتا ہے اور وہ صحابی جو بعد میں جن کا انتقال ہوا 1 سال بعد اور جو عبادت تھوڑی کیا کرتے تھے بظاہر، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو وہ جنت میں لے جاتا ہے جو جنت سے آنے والا شخص تھا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے کہ اسی خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہید ہونے والے صحابی تھے جو پہلے 1 سال شہید ہو چکے تھے یہ آتے ہیں اور وہی شخص جو جنت میں سے آیا تھا وہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، ان کو بھی جنت کے اندر لے جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عجیب خواب دیکھا، صبح ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اور ایمان اور یقین یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں
رب نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، اسی لیے صحابہ کو کوئی ضرورت پیش آتی، مشکل پیش آتی، حاجت ہوتی، کوئی بات پوچھنا ہوتی، وہ فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے۔ صبح ہوئی، یہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید یہ بھی سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنا خواب سنانا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب خواب آج رات کو دیکھا ہے۔ جب یہ سارا خواب سنا لیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ صحابی جو ظاہراً زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شہادت کا منصب بھی عطا ہوا، پھر بھی وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، لیکن وہ صحابی جو ظاہراً نفلی عبادت تھوڑی کرتے تھے اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے بلکہ طبعی موت، قدرتی موت جو ہے ان کو نصیب ہوئی، لیکن وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو شہید ہوئے اور جنہوں نے زیادہ عبادت کی اور 1 سال پہلے ہی وہ شہید ہو چکے تھے، ان کو پہلے جنت میں چلے جانا چاہیے تھا، اور جو تھوڑی عبادت کرنے والے تھے شہادت بھی ان کو نہیں ملی اور انتقال بھی ان کا بعد میں ہوا ہے، وہ بعد میں جنت میں جاتے۔ لیکن حضور میں نے خواب میں یہ الٹ منظر دیکھ لیا ہے، اس کی حکمت یا حقیقت وہ ہماری عقل میں نہیں آئی۔ حضور آپ کو تو آپ کے رب نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب اگرچہ میں نے دیکھا ہے لیکن حضور آپ تو ہمارے خوابوں سے بھی خبردار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو وہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ جو بعد میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں، کیا وہ شہید ہونے والے صحابی سے 1 سال زیادہ وہ زندہ نہیں رہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رہے ہیں، 1 سال زیادہ زندہ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا انہوں نے 1 سال کے روزے اس شہید ہونے والے سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ واقعی بات تو یہی ہے، 1 سال کے روزے تو انہوں نے زیادہ رکھ لیے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا انہوں نے 1 سال زیادہ زندہ رہ کے، دونوں نے کلمہ اکٹھا پڑھا تھا، 1 سال زیادہ دنیا میں زندہ رہ کر اس بعد میں انتقال کرنے والے، انہوں نے کیا 1 سال میں دوسرے سے سجدے رب کو زیادہ نہیں کر لیے، نمازیں زیادہ نہیں پڑھ لی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات واقعی ایسے ہے کہ انہوں نے واقعی 1 سال میں زیادہ نمازیں پڑھی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پھر یہی وجہ ہے کہ 1 سال زندگی کا جو ان کو رب نے مہلت زیادہ عطا فرما دی، اس 1 سال کے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کی فرما برداری میں وہ سال، وہ مہینے اور دن گزارے، تو رب نے ان کو پہلے جنت عطا فرما دی ان کی نیکیاں بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اور جو دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال پہلے کیونکہ جام شہادت نوش فرما گئے، ان کی نیکیاں ان سے کم رہ گئی، اس لیے وہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت سے، اس حدیث سے ایک تو یہ نکتہ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضور نے صحابی کے پوچھنے پہ فوراً ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ وجہ ہے، وہ جو تم نے منظر دیکھا ہے اس کا مجھے علم ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا تھا، اس کے پیچھے کی حقیقت کیا تھی۔ رب نے یہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔
اور دوسرا اس سے ہمیں جو سیکھنے کو نکتہ ملا وہ یہی کہ جو سال نیا آتا ہے، یہ نئے سال کا آنا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے شکرانے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سال کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں وہ سال وہ وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2023 کا سال ختم ہونے لگا ہے، 2024 شروع ہونے لگا ہے۔ خبردار 31 دسمبر کی رات کو ہیپی نیو ایئر کے نام پہ اس رات کو اللہ کی نافرمانی میں مت گزاریے۔ کوئی ایسے پروگرام ٹی وی پہ مت دیکھیے کہ جو ہیپی نیو ایئر کے نام پہ یہ سمجھیں کہ ہم اس سال کو رخصت کر رہے ہیں یا نئے سال کا کوئی خوشی سے استقبال کر رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے گناہ کر کے جو لوگ اربوں روپیہ میری معلومات کے مطابق اس رات میں گناہوں پر لگا کر خرچ کر کے بلکہ گناہوں پر ضائع کر کے اربوں روپیہ پھر اس نئے سال کا بعض بے وقوف لوگ استقبال کرتے ہیں۔ یہ نئے سال کا استقبال مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ استقبال کیا جائے نئے سال کا، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ جو اختیار کیا جاتا ہے گناہ کر کے نئے سال کا استقبال کرنا، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ 31 دسمبر کی رات کو اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ ہرگز مسلمان کو روا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ جو قرآن بتلا رہا ہے، یہ جو صحابہ کا عمل بتلا رہا ہے کہ نیا سال ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پچھلے سال کے بارے میں اپنا محاسبہ کرے، اس پچھلے سال میں کیا کیا کوتاہیاں رہی، میرے اعمال نامے کے اندر کتنی نمازیں قضا ہوئی، کتنی اللہ کی نافرمانیاں رہی اس ایک سال میں، اس پر روئے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے، مولا یہ نئے سال کی اگر مجھے دیکھنا نصیب ہو گیا، یہ 2024 کا سال، اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں نمازیں قضا نہیں کروں گا۔ اے اللہ یہ نیا سال جو تو مجھے عطا فرمانے والا ہے، مولا اسے تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ اس وقت کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزار کر اپنی آخرت سنوارنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس طریقے سے اچھی نیتوں کے ساتھ اور پچھلا سال گزرنے پر، نیکیاں کم ہونے پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اس ہیپی نیو ایئر کا استقبال کیا جائے، اس آخری رات کو یوں گزارا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا اس طریقے سے کردار ہونا چاہیے۔ یہ شرابیں پینا، یہ ہلا گلا کرنا، یہ آتش بازی کرنا، یہ ڈانس، یہ موویاں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ یہ دن اور مہینے بنانے والا، یہ سال اور ہفتے بنانے والا وہ رب فرماتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بنائے ہیں، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس لیے یہ دن اور مہینے، یہ سال اور ہفتے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت بھی حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان بھی حاصل کر لو کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے، جس نے اتنی کاریگری کے ساتھ یہ دن رات مہینے اور ہفتے سال اور صدیاں بنا دی ہیں، جو ایک روٹین اور ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو کہ جس نے پھر نیا دن یا نیا سال تمہیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے یہ دن اور مہینے بنائے گئے ہیں، تو اس کو اسی کے مطابق گزارا جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا آنے والا دن پچھلے دن کے مطابق ہی گزرا وہ خسارے میں رہا۔ کیا مطلب کہ
جس نے جمعرات کو فرض کرے اس نے 50 نیکیاں کی تھی اور جمعے والے دن بھی 50 ہی رہی۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ گھاٹے میں رہا، اس نے اپنے بزنس کو بڑھایا نہیں ہے، یہ امپروومنٹ کی طرف یا بہتری کی طرف نہیں گیا، اس نے اپنا سکیل یا گریڈ امپروو نہیں کیا، یہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر جمعرات کو 50 نیکیاں کی تھی، جمعے کو یہ 51 ہونی چاہیے تھی، 51 ہوتی، ہفتے کو 52 ہو جاتی، روز کی کوئی ایک آدھ نیکی تو آگے بڑھتی، پتہ چلتا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اگر جمعرات کو اس نے 10 گناہ کیے تھے، جمعے کو بھی وہ 10 گناہ کیے، یا 10 کی بجائے 11 ہو گئے، یہ خسارے میں رہا۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر 10 گناہ کل کیے تھے آج اس سے کم کرتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی گناہ نہ کرتا، لیکن اگر سارے نہیں تو 10 کی بجائے 9 کرتا، 8 کرتا، تو پھر بھی یہ امید ہوتی کہ یہ بہتری کی طرف گیا ہے۔ جس کا کل آج کی طرح ہی رہا وہ خسارے میں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، یہ 2023 کا سال جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے کہ یہ سال میرا کیسا گزرا، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، کتنی نمازیں چھوٹی، کتنے گناہ کیے اور کون سی میں نے عبادتیں کی۔ 2024 کے لیے نیا ٹارگٹ اپنے ذہن میں طے کیا جائے، نئے اہداف بنائے جائیں کہ میں 2024 کو یوں گزاروں گا، ایسے ایسے نمازوں کی پابندی کیا کروں گا، روز کی اتنی تلاوت کیا کروں گا، ایسے صدقہ و خیرات کروں گا، یہ نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کروں گا، فلاں گناہ جو 2023 میں مجھ سے ہوتے رہے 2024 میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ یوں کر کے اپنے نئے اس سال کا استقبال کر کے نیا ٹارگٹ طے کیا جائے، یہی مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔